بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یوکرین میں روسی فوج کو نقصان پہنچانے والا ہیمارس ایک مہلک امریکی ہتھیار۔ عالمی ادارہ صحت نے پھر کورونا کی گھنٹی بجا دی۔ بھارت میں ہزاروں مسلمانوں کی گھروں کی مسماری کو سپریم کورٹ نے روک دیا۔ ملزم کے جاہل وکیل نے عمران خان پر حملے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ پاکستانی سفارتخانے پر حملہ کرنے والے 8 تخریب کار مارے گئے۔ عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی سے ہائی کورٹ نے روک دیا۔ روس ایران تعلقات گہرے ہو رہے ہیں، امریکی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ گاڑی جو پلاسٹک کے کچرے سے بنے ایندھن سے چلائی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم سب سیاستدان اب ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، ایک وفاقی وزیر۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین میں اپنے 63 فوجیوں کی موت کے بعد روس کو اندرونی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ہی حملے میں سب سے زیادہ اموات کی تعداد ہے، جسے روس نے گزشتہ فروری میں روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے تسلیم کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جیسا کہ کئی غیر روسی ذرائع سے بتایا گیا ہے، لیکن روسی وزارت دفاع نے اس کی تعداد صرف 63 بتائی ہے۔ یوکرین کے جنرل سٹاف نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ڈونیٹسک کے مشرق میں واقع شہر میں روسی فوج کے لیے ایک عارضی تعیناتی مرکز پر حملہ کیا، جس پر روسی افواج کا کنٹرول تھا۔ یوکرین میں اپنی فوجی مداخلت کے آغاز کے بعد سے روسی فوج جو اپنی صفوں میں مارے جانے والوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں کبھی کبھار ہی بات کرتی ہے، روس نے کبھی کسی ایک حملے میں اتنے بھاری نقصان کی اطلاع کبھی نہیں دی۔ روس میں وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ فوجیوں کو ہیمارس سسٹم کے ذریعے داغے گئے 4 میزائلوں سے مارا گیا ہے۔ یہ ہتھیار یوکرینی فوج کو امریکہ کی طرف سے دوستوں فراہم کیا گیا تھا، جو بختر بند میزائل لانچر ہے اور درست نشانہ لگانے والے میزائلوں سے لیس ہے۔ روسی فوجی بلاگرز، جن میں سے بعض کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ یوکرین فوج کے حملے میں روسی فوج کو بڑے پیمانے پر تباہی، جانی نقصان اور گولہ بارود کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ سب ایک ہی فوجی بیرک میں تھے، حالانکہ کمانڈروں کو معلوم تھا کہ یہ یوکرین کے میزائلوں کی حدود میں ہے۔ ہیمارس میزائل لانچر کو ایک موبائل ویپن یونٹ سسٹم کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے، جو ایک ساتھ کئی میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ ایک ایسی رینج فراہم کرنے میں مضمر ہے جو دشمن کے فائر کی حدود میں گرنے کے خطرے سے زیادہ ہے۔ ہیمارس میزائل لانچروں سے لدے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک 70 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 6 درست رہنمائی والے میزائل لے کر جاتا ہے۔ امریکی وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ ہیمارس کے نام سے جانے والے امریکی ہتھیار نے یوکرین میں روسی فوج کے لیے سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یوکرین نے امریکی میزائل سسٹم ہیمارس کا استعمال کرتے ہوئے ڈون باس میں روسی فوجیوں کے ایک اڈے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد مارے گئے، جس میں روسی فوج کا سب سے بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے پوری دنیا میں ایک بار پھر کورونا کے انفیکشن کی نئی لہر آنے کا امکان ظاہر کیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس بار نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ہر دوسرے ہفتے اس سے متاثرہ افراد کی تعداد دگنی ہو رہی ہے۔ کورونا انفیکشن کے معاملے میں چائنا کو بھی پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اومیکرون کی نئی قسم XBB اب تک کورونا کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی شکل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت امریکہ میں XBB کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔
جس نے صحت کی تنظیم کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ وائرس خلیات سے غیر معمولی طور پر چپک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آسانی سے تبدیل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں حکومت کو 4000 سے زائد گھروں کو مسمار کرنے اور وہاں مقیم 50,000 سے زائد مکینوں کو بے دخل کرنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ریلوے اراضی پر تجاوزات کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ سال ہاں سال سے بسے ہوئے لوگوں کو صرف 3 دن کا نوٹس دے کر راتوں رات جگہ کو خالی نہیں کروایا جا سکتا۔ ان لوگوں کی بحالی کا کوئی عملی منصوبہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے نیلامی میں زمین خریدی ہے، لوگ وہاں 50 سال سے رہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس 1947 سے بھی پہلے کی لیز ہے۔ ان لوگوں کو پہلے کہیں بسایا جائے۔ عدالت نے محکمہ ریل اور اتراکھنڈ کی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہلدوانی کے اس علاقے غفور بستی میں 90% آبادی مسلمانوں کی ہے جو وہاں تقسیم ہند سے آباد ہیں۔ وہاں سکول، مساجد، گھر، دکانیں اور دیگر تعمیرات ہیں۔ بھارتی ریلوے نے اس زمین پر ملکیت کا دعویٰ دائر کیا تھا، جبکہ مقامی آبادی کے پاس جگہ کی ملکیت کی سرکاری دستاویزات بھی موجود ہیں۔ مقامی رہائشیوں نے اس کیس کو مودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اتراکھنڈ میں بی جے پی رہنماؤں نے لو جہاد کے بعد لینڈ جہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، جس کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے۔ دوستو، جیسا ملزم ان پڑھ ویسا ہی اس کا وکیل۔ چٹا ان پڑھ عمران خان پر حملے میں ملزم کے وکیل میاں داؤد نے عمران خان پر حملے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ وکیل نے کہا کہ وزیرآباد حملے کا ڈرامہ پی ٹی آئی کا خود رچایا کھیل ہے، ملزم پر جرم ڈالنا ناانصافی ہے۔ اندازہ کرو دوستو کہ ہماری وکالت کا ملزم کو لائیو دیکھا گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ملزم پر جرم ڈالنا ناانصافی ہے۔ اس ان پڑھ وکیل کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی واقعے کی درست سمت میں تفتیش کرتی تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جانا تھا۔ وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری نے ملزم کو بے گناہ قرار دیا ہے، جبکہ ملزم گوندل کو بھی ملزم نے نہیں مارا، ملزم کو رہا کیا جائے۔ وکیل کا مزید کہنا تھا کہ جے آئی ٹی شواہد کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہی۔ جے آئی ٹی کا مقصد عمران خان اور ان کے گارڈ کو بچانا ہے۔ جے آئی ٹی اگر درست تفتیش کرے تو ملزم گوندل کو مارنے کا ملزم عمران خان کا گارڈ نکلے گا، جبکہ پولیس اہلکاروں کے بیانات غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وکیل نے وزیرآباد حملے کو پی ٹی آئی کا اپنا رچایا ڈرامہ قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والے 8 تقریب کار کو مار دیا گیا ہے، جبکہ 3 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے بدھ کے روز کابل میں آپریشن کیا اور اس دوران 7 تقریب کار گرفتار کیے گئے، جن میں غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ صوبہ نمروز میں بھی آپریشن کیا گیا۔ یہ تقریب کار پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ اس ہوٹل پر بھی حملے میں ملوث تھے جہاں چینی شہری رہائش پذیر تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 دسمبر کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا تھا، جبکہ پاکستان نے اسے ناظم الامور عبید الرحمان نظامی کو مارنے کے لیے ایک حملہ قرار دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو عمران خان کو پی ٹی آئی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی سے روک دیا ہے اور کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عمران خان نے درخواست میں الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر رہا ہے۔ امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ روس ایران تعلقات گہرے ہو رہے ہیں۔ تعلقات میں گہرائی کا اظہار حال ہی میں یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کے دوران واضح ہوا ہے۔
یہ صورتحال اسرائیل کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ اور برطانیہ کے حکام نے دیکھا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان فوجی تعلقات گہرے ہو رہے ہیں۔ اس شراکت داری میں ایرانی روسیوں کو ڈرون فراہم کر رہے ہیں اور روسی ان طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کر رہے ہیں جن سے وہ ٹیکنالوجی میں اور تکنیکی طور پر ایرانیوں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایران کے پڑوسی ممالک کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ پیش رفت خاص طور پر اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ روس کا فوجی امداد کے لیے ایران پر اچانک انحصار کا اچانک بدلہ چکایا جائے گا، جس سے اسرائیلی فیصلہ سازوں کو ہوشیار اور تیار رہنا ہوگا۔ یہ یقینی ہے کہ روس کئی طریقوں سے ایسا جواب دے گا جس سے ایران کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔ ایران روس کو جدید مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج تک روسی افواج نے ایرانی ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ اگر ایران روس سے جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کرتا ہے تو ایرانی حکومت اپنے جوہری انفراسٹرکچر یا دیگر تنصیبات پر مستقبل میں کسی بھی ممکنہ حملے کو ناکام بنانے کے لیے بہتر طور پر لیس ہوگی۔ ایران کے پاس پہلے ہی سائبر صلاحیتیں کافی موجود ہیں۔ روس جو ایک سائبر سپر پاور ہے، ایرانی پروگرامز کو حساس اہداف کے خلاف مزید جدید ترین حملے شروع کرنے کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ کچھ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئے وزیر اعظم نیتن یاہو کے پیوٹن کے ساتھ تعلقات ان خدشات کو دور کر سکتے ہیں۔ روس کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اسرائیل اور ایران کے درمیان طاقت کا توازن بڑی حد تک تبدیل ہو جائے۔ ایران روس میں ایک بڑی پوزیشن سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ ایسی تبدیلی ہے جو یوکرین کی جنگ جاری رہنے کی صورت میں برقرار رہے گی۔ ایک اطالوی کار ساز کمپنی برٹونی نے ایک نئی ہائپر کار منصوبہ بنایا ہے جو پلاسٹک کے کچرے سے بنے ایندھن سے چلائی جائے گی، جس کے لیے سلیکٹ فیول استعمال کیا جا سکے گا۔ سلیکٹ فیول پلاسٹک کی بوتل جیسے پولی کاربونیٹڈ مواد کو مائع ایندھن میں تبدیل کرنے کا ایک پیٹنٹ یافتہ طریقہ ہے۔ فی الحال برٹونی کی جانب سے کار کی قیمتوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا ہے، لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی ایک شاہکار ہوگی۔ محدود ایڈیشن کی 33 گاڑیاں بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ گاڑیاں خریداروں کو 2024 سے پہلے فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔ کمپنی کی جانب سے جاری کی گئی کار کی تصاویر میں گاڑی کا ڈیزائن پیش کیا گیا ہے۔ یہ پہلی ہائی پرفارمنس کار ہوگی جس کو پلاسٹک کے کچرے سے بنائے گئے ایندھن سے چلایا جائے گا۔ ایک وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ آرمی کہہ رہی ہے کہ اب سیاسی لوگ مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں اور اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے لیے جائیں۔ اس لیے وہ سب کو 2 سال کے لیے باہر رکھ کر ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہ رہے ہیں۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بار پھر کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کچھ سنائی دے رہی ہے۔ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی اور معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے لایا جانے والا یہ سیٹ اپ 2 سال تک چلے گا۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کر جب حکومت سنبھالی تو IMF ڈیل بحال کروانے کے لیے تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اپنا سیاسی کیپٹل بھی ضائع کیا۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں۔ وزیر کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ملک اپنے لاڈلے کے حوالے کیا اور اب ہم ہمیں بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لاڈلے کا گند کیسے صاف کریں۔ وہ سوچتے ہیں کہ 2 سال میں سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ کسی اور لاڈلے کو لا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ تب تک ہمیں سائیڈ لائن کیا جا چکا ہوگا۔ نئے پلان میں نہ ہم قابل قبول ہیں نہ عمران خان اب یہ کوئی نیا لاڈلا لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی پارٹی قیادت کو بتا دیا ہے کہ ہم ایسی کسی بھی پلاننگ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں عوامی نمائندوں کو کھیل سے باہر کر کے کسی ٹیکنوکریٹ کے ہاتھ ملک کو پکڑا دیا جائے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بہت سے آپشن زیر غور ہیں۔ اگر معیشت ٹھیک ہوتی نظر آئی تو پھر الیکشن ضرور ہوں گے، ورنہ نہیں۔ الیکشن مسائل کو مزید گمبھیر کر دیں گے۔ عوام میں بے حد پاپولر فاسٹ فوڈ اور دوسرے کھانے بے حد لذیذ معلوم ہوتے ہیں اور نوجوان نسل ایسے کھانوں اور ہوٹلنگ کی رسیا ہے۔
لیکن ان غیر معیاری کھانوں کے باعث صحت کے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سی بد احتیاطی متعدد بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ تر گھر کے کھانوں پر انحصار کیا جائے، جو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ اگر باہر کا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو معیاری ریستوران اور ہوٹلوں کو انتخاب کرنا چاہیے، اور اس بات کی مکمل چھان بین کر لینی چاہیے کہ وہاں صفائی کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے ہوٹل جن کے بارے میں اکثر انکشافات سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں غیر معیاری گوشت یا مردہ جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریستوران میں صارفین کو جو سلاد پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی پرکشش سجاوٹ کی وجہ سے دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے فوڈ آئٹمز کی طلب کو پورا کرنے کے لیے انہیں کافی تعداد میں تیار کروا لیا جاتا ہے، جو پیکنگ کی شکل میں مختلف سٹوروں اور بیکریز پر بھی دستیاب ہوتے ہیں، جو بعض اوقات کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک رکھے رہتے ہیں، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اعلیٰ پائے کے ریستوران سے لے کر معمولی درجے کے ہوٹلوں میں میزوں پر پانی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اور اکثر افراد میز سنبھالتے ہی پانی پی لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ پانی ان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ میز پر پہلے سے پانی رکھا گیا ہو تو اسے پھینک کر نیا پانی منگوانا چاہیے۔ ریستوران میں دستیاب گوشت کے چھوٹے ٹکڑے جیسے کہ مرغی کے سینے کا گوشت اسے پوری طرح گلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیرونی سطح سے جلدی جل جاتا ہے۔ یہ گوشت عموماً اندر سے کچا اور باہر سے خستہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آدھا پکا ہوا یہ گوشت صحت کے لیے نہ صرف مضر ہے بلکہ خوراک کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں کی بڑی وجہ یہی ہے۔ آج کل مختلف انداز میں بنے ہوئے آلو کے چپس بے حد پسند کیے جاتے ہیں، اور برگروں کے ساتھ علیحدہ سے مہنگے داموں فروخت بھی کیے جاتے ہیں، جنہیں صارفین بالخصوص نوجوان ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں استعمال ہونے والے انتہائی ناقص اور گلے سڑے آلو جو دکاندار علیحدہ کر دیتے ہیں، ریستوران انہیں انتہائی سستے داموں خرید کر استعمال کرتے ہیں، اور انہیں غیر معیاری کیچپ کے ساتھ سجا کر صارفین کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی سخت مضر ہے۔ اس کے علاوہ فنگر فش اور تلی ہوئی مچھلیوں میں ان کی جو نسل بتائی جاتی ہے، اس کی جگہ سستے داموں والی مچھلی فروخت کر کے مہنگے دام وصول کر لیے جاتے ہیں۔ اس کاروبار میں ریستوران مالکوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹرز بھی شریک ہوتے ہیں، جو بآسانی صارفین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے برگر لوگوں میں بے حد پاپولر ہیں، جس کے لیے خصوصی طور پر برگر پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جہاں یہ برگر مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں اور انہیں کھانا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ اس قسم کے برگروں میں شامل اجزاء میں ظاہر کیے گئے اعلیٰ معیار کے تیل کی جگہ عموماً غیر معیاری تیل استعمال کیا جاتا ہے، جو دل اور پیٹ کے مختلف امراض کا باعث بنتا ہے۔ پیزا کسی بھی ریستوران کے لیے سونے کی کان کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں نہایت ہی کم قیمت اشیاء استعمال ہوتی ہیں، جبکہ پیزے کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیو یارک سٹی پیزا ہٹ کے اجزائے ترکیبی پر خرچ محض $3.64 ہے، جبکہ وہ اسے $10 میں فروخت کرتے ہیں، یعنی 3 گنا منافع وصول کیا جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر دنیا بھر کی چیونٹیوں کا وزن کیا جائے تو وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے وزن کے برابر ہوگا؟ یہ دعویٰ بغیر حقائق کے نہیں ہے، اس کے در پردہ شواہد کسی حد تک اس کی تائید کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی چیونٹیوں اور انسانوں کا وزن ایک برابر ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ولسن اور جرمن ماہر حیاتیات برڈ ہولڈر نے 1994 میں اپنی کتاب چیونٹیوں تک کے پہنچنے کے سفر میں کیا۔ انہوں نے اپنی تحقیق برطانوی تحقیق دان سی بی ولمز کی اس تحقیق کی بنیاد پر کی، جس کے مطابق دنیا میں اس وقت زندہ کیڑے مکوڑوں کی تعداد 10 کروڑ خرب کے برابر ہے۔
اوسطاً ایک چیونٹی کا وزن 1 اور 5 ملی گرام کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر تمام چیونٹیوں کا وزن کر لیا جائے تو یہ تمام انسانوں کے وزن کے برابر ہوگا۔ عام طور پر ایک انسان کا وزن 62 کلو گرام ہوتا ہے، جو فی چیونٹی 60 ملی گرام بنتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس تحقیق کا جائزہ لیا جائے تو وہ صحیح نہیں لگتی۔ دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان بستے ہیں، جن کا وزن 450 ارب کلو بنتا ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ چیونٹیوں کی تعداد 10,000 کھرب ہے اور ان کا اوسطاً وزن 4 ملی گرام ہے، تو دنیا بھر کی تمام چیونٹیوں کا وزن صرف 40 ارب کلو بنتا ہے، جو کہ انسانوں کے کل وزن سے کافی کم ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔